صلی اللہ تعالی علیہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وعلماء امتہ وشہداء محبتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقربوا الزنا صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم وذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ہم تو صلوات کے بعد ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ سے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. اللہ جل جلالہ امان والوں کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں حق اور سچ کہنے کی سعادت عطا فرمائے اور سامعین کو بھی حق اور سچ سن کر عمل کرتے ہوئے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق مرحمت فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. شعبان المعظم کا یہ مبارک مہینہ جاری و ساری ہے. آپ کو یاد ہوگا گزشتہ جمعہ ہم نے شب برات میں جن لوگوں کی مغفرت روک لی جاتی ہے، بخشش کو روک لیا جاتا ہے، اس میں سے ایک گناہگار کی وضاحت ہم نے کی تھی. وہ تھا دیوس. زندگی بخیر باتیں تو بہت ساری تھیں، لیکن ٹائم کے قلت کے پیش نظر ہم نے چند چیدہ باتیں دیوس کے متعلق بیان کر دی تھی. زندگی رہی تو انشاءاللہ آئندہ کسی موقع پر دیوس کے بارے میں مکمل تفصیل سے آگاہ کروں گا. لیکن آج ہم ایک اور ایسے گناہ کو ذکر کریں گے جس میں ہماری میجورٹی اکثریت مبتلا ہے، اور مبتلا ہونے پر دکھ اس بات پر ہے کہ میجورٹی جس گناہ میں مبتلا ہے اس گناہ کے بارے میں بھی یہ فرمایا روایتوں میں کہ شب برات کی رات جب سب گناہگاروں کو بخشا جا رہا ہوتا ہے، بڑے بڑے مجرموں کو لا کر جو ہے وہ بخشش کے پروانے دیے جا رہے ہوتے ہیں، تو وہاں پر ایک دوسرا گناہگار دیوس کے علاوہ وہ زانی ہے، زنا کرنے والا ہے، حرام کاری کرنے والا ہے. فرمایا دوسرا وہ شخص جو زانی ہوگا شب برات کی رات اس کو بھی نہیں بخشا جائے گا، اس کی مغفرت کو بھی روک لیا جائے گا. آیت مبارکہ جو ہم نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اس میں بھی اسی چیز کا بیان ہے. آیت مبارکہ کو رب کائنات کا کلام کسی چیز سے شک و شبہات سے پاک ہوتا ہے، اس نیت کے ساتھ کہ اللہ کا کلام ہے، کوئی شک کی گنجائش نہیں، کسی غلطی کا احتمال نہیں. یہ نیت کر کے آپ اس کو دل کے کاموں سے سنیں گے رب کائنات ایسے شخص کے بارے میں جو مسلمان ہے، کلمہ گو ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، جس کے لیے جنت کو بنایا گیا ہے، جنت کو سجایا گیا ہے، جس مسلمان کے لیے جنت کی خوشخبریاں دی گئی ہیں، اسلام میں داخل ہونے والوں کے لیے جنت کو آراستہ و پیراستہ کیا گیا ہے. ایسے مسلمان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، تم لوگ زنا کے قریب بھی نہ پھٹکنا.
معنی دیکھیں، یہ نہیں کہا اس آیت میں کہ زنا نہ کرنا، کرنا کسی کھیل کا کرنا اور چیز ہوتا ہے، اور اس کے قریب جانے سے روکنا، اس کے قریب بھی نہ جاؤ، کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ حرام کام ایسا حرام کر جسے ہم بولتے ہیں لفظ حرام کاری، حرام کاری کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یہی نہیں، قرآن فرما رہا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے تو تم قریب بھی نہ پھٹکنا، حرام کاری کے قریب جانے کی کوشش بھی نہ کرنا۔ اس آیت مبارکہ میں ذرا اگر ہم غور و فکر کر لیں کہ جس چیز کے بارے میں، جس گناہ کے بارے میں یعنی اس کی قربت سے بھی دور کیا جا رہا ہے کہ کہیں اس کا سایہ بھی تم پر نہ پڑ جائے، اس کو پکڑنا، اس کو چھونا، اس کو لینا، اس کی صحبت اختیار کرنا، یہ بہت بڑے بڑے گناہ ہیں۔ لیکن قرآن مجید وہاں جانے سے پہلے فرما رہا ہے کہ وہاں جانا تو دور کی بات ہے، اس کے قریب تک بھی جانے کی کوشش نہ کرنا۔ مثال کے طور پہ میں کہوں کہ آپ لوگ عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر حاضری دینے جائیے، مگر یہ کیجیے گا کہ سمندر پر، کلفٹن پر، سیڑھیوں پر بے حیائی ہو رہی ہوگی، گناہ ہو رہے ہوں گے، یا کوئی مخصوص دن ہوتا ہے جیسے وہاں بہت زیادہ بے حیائی ہوتی ہے سمندر پر، کچھ مخصوص ایام ہوتے ہیں۔ تو میں کہوں عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضری کے لیے جائیے، مگر سیڑھیوں کے قریب نہ جائیے گا کہ آج بہت رش ہوگا اور گناہ کے آثار زیادہ ہوں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں جانا ہی نہیں ہے، صرف عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضری دے کر واپس چلے آنا ہے۔ گویا کہ اگر آپ سمندر سے عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کا راستہ دیکھیں تو ہے، فاصلہ ہے، دور سے ہی روک دیا میں نے کہ ابھی سمندر نظر بھی نہیں آ رہا، دکھائی نہیں دیتا، وہاں گناہ نظر نہیں آ رہا، عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر کھڑے ہو کر کوئی حرام کاری نظر نہیں آ رہی، لیکن پھر بھی روک دیا کہ بس یہاں سے واپس آ جانا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر جانے کا سوچنا بھی نہیں۔ جب قرآن یہ فرما رہا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا کہ تم لوگ حرام کاری کے، زنا کے قریب بھی نہ جانا، مت جاؤ، اس کے اندر پہلی بات تو یہ کہ دور رہو، دوسری بات یہ لا تقربوا آرڈر ہے، امر ہے، حکم ہے، اور حکم بھی کس کا؟ رب جلیل کا۔ وہ فرما رہا ہے کہ دیکھو خبردار، یہ ایسا گناہ ہے کہ تم نے اس کے قریب بھی نہیں جانا، حکم دے دیا گیا۔ دوسری بات یہ پتہ چل رہی ہے کہ یہ رب کائنات کا آرڈر ہے، اور اس کا آرڈر کے آگے کسی کا آرڈر نہیں چلتا، اس کے حکم کے آگے کسی کا حکم نہیں چلتا۔ جہاں اس کی بات آ جائے وہاں کسی اور کی بات نہیں چلتی۔ بنا دیکھیے، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، فرشتوں نے کہا کیا ضرورت ہے آدم کو بنانے کی، ہم ہیں نا عبادت کرنے والے۔ رب کائنات نے فرمایا نہیں، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ نہیں چلی فرشتوں کی۔ پھر شیطان آ گیا مقابلے میں، شیطان سجدہ کر لے، کہنے لگا نہیں میں نہیں کرتا، میں اس سے افضل ہوں، میں اس سے اعلیٰ ہوں۔ یہ کیا ہے؟ اور نہیں چلی اس کی، خدا کی چلی، ہوا وہی کہ آدم کو سب نے سجدہ کیا۔ پھر آپ آگے چلتے جائیں، آپ ایک واقعے کی طرف آپ کی توجہ مبذول کراتا ہوں۔ فرعون نے حکم دے دیا، ترجمے کی بات سن کر فرعون نے حکم دے دیا کہ کوئی بچہ زندہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔
ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کو ختم کرے گا، تو پورے سال تک اس نے پابندی لگا کے رکھی کہ بچہ نہیں ہونے دینا. پھر وہ وقت بھی، وہ رات بھی آ گئی کہ نجومی نے کہا یہ 24 گھنٹے دن اور رات، اس دن اور اس رات میں وہ پیدا ہونے والا ہے. اس نے کہا آج کی رات نظر رکھو کہ جو ہو جائے اسے قتل کر دیا جائے. کتنوں 70,000 عورتوں کے حمل اس نے گروائے، 70,000 بچوں کو اس نے قتل کرایا اس ایک رات میں جتنے پابندی لگی ہوئی تھی. لیکن یہ دیکھیے کہ فرعون نے لاکھ کوشش کر لی کہ آرڈر چل جائے، کوئی زندہ نہ بچے، لیکن خدا کا آرڈر تھا کہ موسیٰ زندہ رہے گا. اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح زندہ رکھا کہ فرعون کے گھر بھیج دیا ان کو، فرعون کے گھر میں، فرعون کی گود میں. سوچو آپ، آرڈر جب خدا کے آرڈر کے آگے کسی کا آرڈر نہیں ہے. خدا فرما رہا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، لوگوں ہرگز تم گناہ کے، زنا کے قریب بھی نہ جانا. اس کا آرڈر ہے اور ہم چلے جاتے ہیں. سوچیے اب آپ، ہم تو چلے گئے، وہاں سے آرڈر تھا نہیں جانا، تو اب ہوگا کیا ہمارے ساتھ؟ اب بنے گا کیا ہمارا؟ حکم عدولی، اس کی نافرمانی، اس کے حکم کو توڑ ڈالا ہے. اس نے تو یہ فرمایا تھا کہ قریب نہ جانا، ہم تو قریب کی حدیں پار کر کے زنا کر بیٹھے. ہم تو نہ جانے کہاں نکل گئے آگے. سوچیے اس کے آرڈر کا ہم کیا جواب دیں گے، اس کے حکم کا کیا جواب دیں گے، اس کے امر کا ہم کیا جواب دیں گے. زنا کہتے کسے؟ زنا کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے منع کردہ کام، حرام کاری میں اپنے آپ کو مبتلا کرنے. ہمارے ہاں جو اصطلاح میں زنا کا لفظ یوز ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کسی غیر محرم عورت، لڑکی، لیڈیز کے ساتھ ایسا فیل کرنا جو میاں بیوی کرتے ہیں. ہمارے یہاں اس کو سمجھا جاتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا چلو زنا صرف یہی نہیں. آنکھ سے آپ کسی خاتون کو گھور گھور کے دیکھ رہے ہیں، وہ خاتون کافی دور نکل گئی مگر اس کے ساتھ ساتھ آپ کی گردن بھی اگر مڑتی جا رہی ہے تو یہ کیا ہے؟ کتابوں میں لکھا ہے یہ آنکھوں کا زنا ہے. خاتون نظر نہیں آ رہی لیکن نفس کا غلام، نفس کا غلام اگر اس طرح توجہ کیے ہوئے ہے کہ گناہ کروں، کسی خاتون پر نظر ڈالوں، نہیں نظر آتی، اب وہ سوچتا ہے بیٹھ کر پچھلی خاتونوں کو جس پر نظر پڑی. یہ ذہن کا زنا کر رہا ہے. کسی خاتون کا گانا اچھا لگا، کسی کی آواز اچھی لگی، کان لگا کر اس کی آواز کو سنتا ہے، کان لگا کر، اور سرور حاصل کرتا ہے، اسے لذت ملتی ہے. یہ کام کا زنا ہے. جیسے لوگ فنکار، یہ گلوکاروں کے شوقین ہوتے ہیں، مجھے فلاں کی آواز پسند ہے، اس کا گانے کی آواز پسند ہے، اس کے گانے کی آواز کانوں میں رس گھولتی ہے. کانوں کا زنا ہے. اگر منہ کے ساتھ، زبان کے ساتھ کسی کو مخاطب کر لیا لذت حاصل کرنے کے لیے، ارے سنیے، یا مارکیٹوں میں ایسا دیکھنے کو ملا ہے، لوگ آوازیں کرتے ہیں. علمان والا چیز ایک دفعہ مارکیٹ میں جانا ہوا، جو میں نے منظر دیکھا میں سوچتا رہ گیا پتہ نہیں خدا کا عذاب کب اتر آئے. میں تو آپ کے آگے وہ لفظ بیان بھی نہیں کر سکتا، میں تو بول بھی نہیں سکتا، میں تو آپ کو اشارے میں بھی نہیں بتا سکتا وہ آواز کیا لگا رہا تھا. خاتون کو دیکھ کر، لیڈیز کو دیکھ کر، علمان والا چیز. میں تو یہ سوچ، جب میں نے یہ منظر دیکھا، آپ یقین کریں اس بازار سے میں فوراً نکل گیا اس وجہ سے کہ مجھے یہ لاحق ہوا. میں نے کہا یا اللہ، کھلم کھلا سرے عام، سرے بازار، ایسی گفتگو، تیرا عذاب جو اترا ہے. میں نے تو شاپنگ کی وہاں سے میں نکل گیا وہاں جا کے. میں نے تو جہاں ایسا ہوگا تو پتہ نہیں کیا ہوگا. تو زنا صرف یہ نہیں، ہاتھ اگر کسی کی طرف بڑھ گیا، مارکیٹوں میں لوگ ہاتھ
کہ سارے زنا ہیں، لیکن ہم نہیں سوچتے یہ شب برات کی رات یہ وہ مبارک رات ہے جس میں پکار کر کہا جا رہا ہے کہ بخش دوں گا سب کو مگر زانی تجھے نہیں بخشوں گا۔ گناہ اگر سر زندگی ہو گیا ہے تو آج توبہ کر لیں، شب برات آنے سے پہلے مولا بس جو ہو گیا سو ہو گیا، اب میں نادم ہو گیا، اب میں شرمندہ ہو گیا، آج کے بعد نہیں کروں گا۔ یہ کرنا پڑے گا، بخشش کا پروانہ لینے کے لیے اپنے سر کو جھکانا پڑے گا، اپنے دل کو جھکانا پڑے گا۔ لیکن شب برات میں کپڑے بدل کے نئے پہن کے غسل کر کے آ جائیں گے اور یہ نیت جو گناہ کا کام کی عادت بنائی ہوئی ہے زنا کاری کی، حرام کاری کی، اگر یہ نہیں چھوڑنے کا ذہن تو بتائیے ساری رات عبادت کرتے رہیے، وہ تو پہلے پیغام مل چکا ہے، نہیں بخشیں گے ہم اس کو۔ لہذا ضروری ہے کہ اس کی بارگاہ میں توبہ قائم ہونا پڑے گا، اور توبہ بھی خدا رب کریم ایسا کریم ہے سبحان اللہ، اس کا نام لیتے ہیں تو ڈھارس بن جاتی ہے۔ شاعر کہتا ہے اس حیا سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، اس لیے کہتے ہیں گناہ کو، اس حیا سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا پر دل تو نے آزردہ ہمارا نہ کیا، تو نے ہمارے دل کو آزردہ نہ کیا، غمگین نہ کیا، پر دل تو نے آزردہ ہمارا نہ کیا۔ ارے ہم نے تو جہنم کی بڑی کی تدبیر مولا تیری رحمت نے گوارا نہ کیا، ہمیں تو اس کا نام لے کر اس کی رحمت کی طرف توجہ بن جاتی ہے، ہم تو اس طرح چلے جاتے ہیں مولا تیرا نام آ گیا مجھے یقین ہے تو بخش دے گا، ہمیں تو اتنے ڈھارس ہے، لیکن پھر بھی ہمیں اس کی بارگاہ میں جانا چاہیے، اس کی بارگاہ میں سب کو جھکانا چاہیے، اس کے حضور توبہ طائب۔ یہ تو میں نے چھوٹی چھوٹی مثالیں آپ کو دی ہیں کہ کسی کی طرف دیکھ لینا دینا، کسی پر آواز کر دینا دینا، کسی کی آواز کو سننا توجہ سے، سرور حاصل کرنا، لذت حاصل کرنا گناہ زنا، کسی کا پیچھا کرنا، لوگ پیچھا کرتے تو انہوں نے گھر تک چھوڑ گیا، یہ اسکول کالجز کیا کیا بتائیں آپ کو، اسکول کالج میں لڑکیاں پڑھنے جاتی ہیں، اب کیا کریں پڑھانا بھی ہے، کیا کریں کہاں جائیں، اسکول کالج کی بچیوں کے پیچھے گھر تک چھوڑنے جاتے ہیں نوجوان، گھر کا اندر ماحول نہیں ہے، گھر کی تربیت نہیں ہے، گھر میں جو ہے وہ اگر تربیت ہو تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ہمارا اپنا قصور ہے، ہماری اپنی جو ہے وہ توجہ نہیں، ہماری اپنی تربیت نہیں، یہ بھی کم بتا رہا ہوں آپ کو، بہت کچھ ہو رہا ہے زمانے میں، صرف خدا کا عذاب نہیں اتر رہا، اور اگر یوں کہہ دیا جائے کہ دیکھنے والوں کو تو عذاب بھی نظر آ رہا ہے مگر گناہ گاروں کو وہ عذاب بھی دکھائی نہیں دیتا۔ فلاحی گرمی کی شدت کیا بتا رہی ہے آپ کو، اب کراچی میں رہنے والے جو بوڑھے بزرگ ہو چکے جن کی داڑیاں سفید ہو گئی ہے، کراچی کے اندر اس طرح کے موسم میں تھے کبھی، 17 سال تو مجھے ہو گئے کراچی میں نے 17 سال میں جو پچھلے سال گرمی دیکھی ہے، میں نے 17 سال میں کبھی ایسی گرمی نہیں دیکھی، یہ کیا ہے؟ عذاب خدا نہیں، اگرچہ کہ سمجھنے کی صرف بات ہے، سائنس کچھ ہی کہتی رہی ہو، ٹھیک ہے پاکستان کے اندر جو ہے وہ جنگلات صرف 2% ہے، سائنس تو یہ کہہ رہی ہے، میڈیکل رپورٹ تو یہ کہہ رہی ہے کہ صرف پاکستان میں 2% اونلی 2% جنگلات ہیں، جس کی وجہ سے گرمی بڑھتی جائے گی، سیلاب زیادہ آئیں گے پاکستان میں اور بارشوں کی جو ہے شرح بھی بڑھے گی، یہ تینوں چیزیں ہوگی، یہ نئی تحقیق جو مجھے ابھی پتہ چلی ہے کل، تو یہ بظاہر یہ چیزیں ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ جنگلات کی کمی کی وجہ سے، نہیں میں کہتا ہوں یہ گناہوں کی سبب کی وجہ سے، یہ اللہ تعالیٰ کا غضب ابھی آہستہ آہستہ چھلک رہا ہے، لوگوں کو نظر نہیں آ رہا۔ میں پھر کہہ رہا ہوں یہ رات بڑی اہم رات ہے، اس کو غفلت میں نہ گزاریں، اس کے لیے توجہ کیجیے، کوشش کیجیے، اور وہ رات آنے سے پہلے شب برات قریب ہے، آج 12 تاریخ ہے، قریب رات ہے جب پروانے بخشش کے دیے جائیں گے، اور کتنا خوش نصیب ہوگا وہ شخص کہ جس کو بخشش کا پروانہ ملے گا، ترستے ہیں لوگ، ترستے ہیں، ایسے مسلمان بھی گڑ گڑاتے ہیں، راتوں کو روتے ہیں، مولا بخش دے
یہ بات نہیں. اور انہی کی وجہ سے ہم بچے ہوئے ہیں, انہی کی وجہ سے آرام چھوٹے چھوٹے آ رہے ہیں. چھوٹی چھوٹی چیزیں دے کر اللہ تعالیٰ ہمیں سنبھلنے کا موقع دے رہے ہیں. لوگوں سنبھلو, سنبھل جاؤ. اس رات اگر زنا کرنے والے, حرام کاری کرنے والے اگر توبہ نہ کر سکے اور بخشش کا پروانہ نہ ملا اور اسی سال انتقال ہو گیا تو سوچئے کہاں جائے. مرے گی اس سال کتنے لوگ مریں گے, کتنے اعلانات آپ سنیں گے, کتنے جنازے اٹھیں گے. میرا کوئی پتہ نہیں ہے, آپ کا کوئی پتہ نہیں ہے, کوئی نہیں پتہ کسی کا. آئیے اللہ کی بارگاہ میں سارے مل کے رجوع کرتے ہیں, میں بھی آپ بھی, اور سب اجتماعی صورت میں اللہ کی بارگاہ میں چلتے ہیں. اللہ سے التجا کرتے ہیں, مولا اے اللہ تو ہمیں بخش دے, ہم سے جو گناہ ہو گئے تو معاف فرما دے, جو خطائیں ہوگی مولا تو بخش دے. اے اللہ جتنے جرم کیے ہیں تیری نافرمانیاں کی ہیں, اتنی کی ہے کہ ہم شمار نہیں کر سکتے. اے اللہ آج اس اجتماع میں, آج جمعہ کی اس مبارک گھڑیوں میں مولا ہم تیری بارگاہ میں ہیں اجتماعی شکل میں. یہاں بیٹھنا تجھے جس کا پسند آتا ہو مولا, جس کا تجھے یہاں پر حاضری پسند آتی ہو مولا, جس کا توبہ تجھے پسند آتی ہو. اے اللہ جس کا روزہ تجھے پسند آ جائے, اے اللہ جس کا آنسو تجھے پسند آ جائے, اے اللہ جس کی توبہ تجھے پسند آ جائے, اے اللہ اس کے صدقے میں, نیک لوگوں کے صدقے میں, شب برات آنے والی گھڑیوں کے صدقے میں اے اللہ ہمیں تو توبہ کی توفیق دے دے. اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں, ہمیں معاف فرما دے, ہمارے گناہوں کو بخش دے. اے اللہ ہماری خطاؤں کو بخش دے. اے اللہ ہمارے تمام کے تمام سر سے لے کر پاؤں کے ناخن تک جو جو گناہ روئے تک گناہ ہے مولا ان سے ہمیں معاف فرما دے, انہیں بخش دے. اے اللہ ہم توبہ کرتے, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبته عمدا او خطأ سرا او علانیة واتوب الیہ, من الذنب الذي اعلم ومن الذنب الذي لا اعلم, انك انت علام الغیوب وستار العیوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما دے, آمین بجاہ النبی آمین. ایک مسئلے کی طرف آپ کی توجہ کراتا ہوں آخری میں. دیکھیے زنا کے بارے میں نے تھوڑی سی گفتگو کی ہے, اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش بھی کر دیا. دیکھیے اس دور میں ہم بھی آپ کے ساتھ جیتے اٹھتے, ہم لوگوں کا بھی آپ کے ساتھ لنک ہے, آپ لوگوں کا ہمارے ساتھ لنک ہے. جو آپ دیکھتے ہیں وہ ہمیں بھی نظر آتا ہے, جو ہم دیکھتے ہیں وہ آپ کو بھی نظر آتا ہے. دیکھیے زنا اتنا اور روز پر چلا گیا ہے کہ ہم زنا کو زنا کہنا بھول گئے, ہم زنا کو زنا کہنا بھول گئے. آپ سے تھوڑی سی آپ کی توجہ چاہوں گا, آپ اپنی ساری توجہ, اپنی نگاہیں, اپنی توجہ, اپنی عقل, اپنا دل سے میری طرف تھوڑی دیر کے لیے متوجہ کرے کہ دیکھیے زنا کا اتنا عروج ہو چکا آج کے دور میں. پہلے تو میں یہ کہوں گا 99 لوگ کسی نہ کسی طرح مبتلا ہو رہے ہیں, ایک بات. دوسری بات, زنا تو چلو زنا تھا, اس کے بارے میں تو رب نے یہ فرمایا ولا تقربوا الزنا, کہ تم زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. چلو قریب جانا تو اور بات, زنا کرنا تو اور بات. ہمارے معاشرے میں ایک بیماری زنا سے پڑھ کر, زنا کی حدیں توڑ کر, زنا سے آگے نکل کر بہت دور نکل گئی. وہ کیا ہے؟ جن کی شادیاں ہوتی ہیں, یہ نئی جنریشن, یہ نیو جنریشن, یہ نوجوان یہ شادیاں کرتے ہیں. ان کی آپس میں شادی سے پہلے بہت گہری دوستیاں ہیں. یہ شادیاں جب ہوتی ہیں یہ بیویوں کے تبادلے کرتے ہیں. خدا کا خوف کہاں چلا گیا؟ کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا مسلمانوں کو؟ بیویوں کا تبادلہ. دوست یہ مارکیٹ سے گزرتے ہوئے میرے کانوں نے یہ لفظ سنے تھے جو مجھے کہنے پڑے یہاں پر. کیا ہو گیا میرے بھائیوں, میرے نوجوانوں, کیا ہو گیا؟ یہ ہم کہاں چلے گئے؟ اپنی عزت کو تم نے داؤ پر لگا دیا, اپنی عزت کا خیال نہیں. اپنی بیوی تم دوسرے اپنے دوست کو دے رہے ہو, اس کی بیوی
چلتے ہوئے یہ سن سکتے ہیں تو جو لوگ مارکیٹ میں بیٹھے وہ کیا کیا سنتے ہوں گے؟ میرا مارکیٹ میں گزر نہیں ہوتا کنٹینیو، بس اپنا سامان خریداری، کبھی سبزی خریدنی ہے، کبھی کوئی مرچ مسالہ خریدنا ہے، تو اس کے لیے کبھی میرا جانا ہوتا ہے، تب میں اتنی چیزیں دیکھ کر آتا ہوں۔ اور آپ مجھے مارکیٹ میں، آپ کی مارکیٹ سے گزرتا ہوں، آپ میں جس نے مجھے دیکھا ہوگا، حالانکہ میرے چلنے کا انداز دیکھ لیا ہوگا، میری نگاہیں دیکھ لی ہوگی کہ میں مارکیٹ سے گزرتا کیسے ہوں، میں بھلے مجمے میں یہ بات کہہ رہا ہوں، اس کے باوجود مجھے سب نظر آ رہا ہوتا ہے، میری نگاہ نیچے ہوتی ہے، مجھے سب کیسے نظر آ رہا ہے، میں گردن جھکا کے چل رہا ہوں تو پھر مجھے آپ کی آوازیں کیسے آ رہی ہوتی ہیں، میری توجہ آپ کی طرف نہیں ہوتی، پھر آپ کے معاملات مجھ تک کیوں رونما ہو رہے ہیں؟ خدا کا خوف پیدا کیجیے، سمجھائیے ایک دوسرے، اپنے دوستوں کو سمجھائیں، اپنے نوجوانوں کو سمجھائیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ اپنی بیوی، اپنے دوست کو کیا ہو گیا ہے؟ اس کی بیوی خود، ارے شادی نکاح کیوں کی تھی، کیا تھا؟ یہ اتنی پاکیزہ رسم کو کیوں ادا کیا؟ جب تمہیں لذت لینی تھی تو کیا ایک خاتون تمہارے لیے کافی نہیں تھی؟ جو محبت اور لذت تمہیں اپنی عزت کو دینی چاہیے تھی، وہ غیر کو کیوں؟ کیا ہو گیا ہے؟ زمانے کو کیا ہو گیا؟ نوجوان کو کیا ہو گیا؟ کیا کریں؟ کہاں جائیں؟ کیسے سمجھائیں؟ یہ ہم سب کی ڈیوٹی ہے، یہ میری اکیلے کی ڈیوٹی نہیں، یہ ہم سب کی ڈیوٹی ہے۔ آپ جہاں اٹھتے بیٹھتے ہیں، جہاں جیتری ہے آپ کی، آپ لوگوں کو یہ بات بتائیں، نوجوانوں کو یہ مسئلہ سمجھائیں کہ یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ وہ شخص ذاتی تو ذاتی دیوس بھی ہے، جو پچھلے جمعہ میں نے بیان کیا، وہ ذاتی تو ذاتی دیوس بھی بن رہا ہے۔ دیوس کی بھی بخشش نہیں ہے، ذاتی کو بھی نہیں اس رات بخشا جا رہا۔ یہ رات دونوں کو محروم کر رہی ہے۔ کہاں چلے گئے ہم؟ دیکھیے، شریعت نے کہا اگر کنوارا یا کنواری زنا کر لے تو ان کو سنسار نہیں کیا جائے گا۔ کنوارا اور کنواری زنا کر لے تو ان کو سنسار نہیں کیا جائے گا، بلکہ ان کو کوڑے لگائے جائیں گے، کوڑے۔ اور وہ کوڑے ایسے ہیں کہ اگر لگا دیے جائیں تو شاید مر جائے گا، مر جائے گی، کوڑوں کا حکم ہے۔ لیکن فرمایا اگر شادی شدہ، اے شادی شدہ لوگوں، خدایا زنا سے بچو، اب تو بچو، اب تو شادی ہو گئی، تمہاری بیوی تمہارے پاس ہے، تم کیوں کسی کی طرف جاتے ہو؟ تمہیں کیا ضرورت ہے کسی عورت کی طرف دیکھنے کی؟ حدیث میں جب تمہیں تمہارے دل میں خیال آئے ہم بستری کا اور کسی عورت کو دیکھ کر آئے، اس عورت کو چھوڑ کر فوراً گھر چلے جانا، ہم بستری کر کے گھر سے آنا، تمہارے دل میں پھر خیال نہیں آئے گا عورت کا۔ شریعت میں یہ ہے اگر شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت اگر زنا کرے، یہ جو بیویوں کا رد و بدل کر رہے ہیں لوگ، یہ نوجوان خدایا سنے غور سے کہ شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت اگر زنا کرے تو شریعت نے ان دونوں کی سزا یہ رکھی ہے، ان کو پتھر ہوش کے ناخون لینے چاہیے۔ بہرحال ٹائم نکل رہا ہے، میرا یہ التجا ہے کہ ہم نے آج اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی ہے، آج اس کی بارگاہ میں ہم نے رجوع کیا ہے، آج ہم اپنے دلوں میں پکی سچی نیت کر لیں کہ بس ماضی میں، پاسٹ میں جو کچھ ہو چکا بس مولا اب نہیں کریں گے، اب تو معاف کر دے، آج کے بعد ہم کبھی ایسی غلطی نہیں کریں گے۔ نہیں پتا تھا، علم نہیں تھا، کوئی بات نہیں، آج تو پتا چل گیا، آج تو نالج آ گیا، آج تو علم آ گیا۔ آج کے بعد ہمیں بڑوں کو چاہیے، والدین کو چاہیے، بڑے بزرگوں کو چاہیے وہ اپنی اولاد کی تربیت کرے، اور نوجوانوں کو چاہیے وہ اپنے دوستوں میں آپس میں ایک دوسرے کو اس بات سے روکے، اس چیز کے بارے میں سمجھائیں، اس چیز کے بارے میں جو ہے ان کو دعوت دیں، تبلیغ کریں، ان کو جو ہے راہ راست پر رہیں۔ یہ سب ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زنا کی نحوست سے محفوظ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ